خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے خاص طور پر ورلڈ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کر رہی ہے، جس میں ہم بتانا چاہیں گے کہ کس طرح آپ اپنی عمر کے لحاظ سے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان مقاصد کے لیے، اور ان مقاصد کو یعنی کہ صحت کو اچھی رکھنے سے زندگی کے عمر اور زندگی کے سال بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سانس کی مشقیں۔ اگرچہ ایروبک، جاگنگ اور قلبی مشقیں یعنی کہ کارڈیو واسکولر ورک آؤٹس قلب اور پھیپھڑوں کے لیے مفید ہیں، لیکن جدید تحقیق بتاتی ہے کہ ان سرگرمیوں سے پٹھوں کی کمزوری یعنی کہ مسلز کی کمزوری اور ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا۔ واضح رہے کہ مسلز یعنی کہ پٹھوں اور ہڈیوں کے یہ امراض بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ انسان کی حرکت پذیری، لچک اور توازن کو متاثر کرتے ہیں۔ ڈنمارک میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سانس کی مشقیں عمر رسیدہ افراد کو طویل عرصے تک جسمانی قوت برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹفٹس یونیورسٹی بوسٹن کی تحقیق سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ سانس کی مشقوں سے مسلز یعنی کہ پٹھوں کی کمزوری اور ہڈیوں کی بوسیدگی کا تدارک ممکن ہے۔ نمبر 2، واکنگ۔ حرکت اور تندرستی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو افراد اپنے جسم کو حرکت میں رکھتے ہیں یعنی ورزش کرتے رہتے ہیں، ان کا جسم و دماغ ایسے افراد کے مقابلے میں جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں زیادہ تندرست اور توانا ہوتا ہے۔ کینیڈین سینٹر فار ایکٹیویٹی اینڈ ایجنگ کے ڈائریکٹر گرتھ جونز کے مطابق اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر کا ہے اور اس نے ابھی تک کسی جسمانی سرگرمی میں باقاعدگی سے حصہ نہیں لیا تو اب بھی وہ اگر ہفتے میں 3 بار جسمانی ورزش کو معمول بنا لے تو اپنی صحت کو 10 سال پیچھے لے جا سکتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات جارج برن کا کہنا ہے کہ میں روزانہ 1.5 میل پیدل چلتا ہوں اور ہر بوڑھے فرد کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اسے جب بھی موقع ملے پیدل چلیں۔ پیدل چلنے سے نہ صرف وزن قابو میں رہتا ہے بلکہ انسان تر و تازہ اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں بہت سے بوڑھے افراد چاق و چوبند بلکہ جوانوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے افراد سے پوچھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ورزش کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہیں۔ نمبر 3، تمباکو نوشی کی لعنت یعنی کہ اسموکنگ۔ تمباکو نوشی اسموکنگ ایسی لعنت ہے جس کے اثرات کسی بھی طرح ایٹم بم سے کم نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایٹم بم بیرونی طور پر تباہی پھیلاتا ہے جبکہ سگریٹ انسان کو اندرونی طور پر لمحہ بلمحہ موت کی طرف دھکیلتی ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل کی ایک تحقیق کے مطابق اگر کوئی فرد 30 ایئرس کی عمر میں سگریٹ نوشی ترک کر دے تو وہ عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی کو طول دے سکتا ہے۔ مسلسل سگریٹ نوشی کرنے والے افراد اگلے 15 سال میں اموات کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن جلد ہی اس عادت سے چھٹکارا پا لیا جائے تو یہ خطرات نفس رہ جاتے ہیں۔ نمبر 4، مناسب غذا۔ انسانی جسم عام طور پر غذا کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کسی انجن میں اگر ادنا درجے کا ایندھن استعمال کیا جائے تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت یقیناً کم ہو جائے گی۔
یہی حال انسانی جسم کا بھی ہے۔ اگر ہمارے جسم کو اچھی اور متوازن خوراک ملتی رہے تو یہ ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر غذا ناقص ہو تو جسمانی کمزوری دن پر دن بڑھتی جائے گی۔ ایکیڈیا یونیورسٹی کی پروفیسر سینتھی جانس کے مطابق انسانی صحت کو بحال رکھنے کے لیے سبز ترکاریوں، شکرقندی، دیسی گیہوں، اخروٹ اور مچھلی کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ طویل العمری کا راز اچھی صحت میں پوشیدہ ہے، اور اچھی صحت کے لیے متوازن غذا کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ چکنائی سے بچاؤ۔ چکنائی سے بچاؤ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کم چکنائی والی غذائیں انسانی حافظے اور سیکھنے کی صلاحیت کو جلا بخشتی ہیں۔ ٹورنٹو کی ماہر غذائیت خاتون کیرل گرین وڈ نے طویل تحقیقات کے بعد یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ زیادہ چکنائی کے استعمال سے حافظہ اور سیکھنے کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 6، مناسب نیند۔ نیند کی کمی ذاتی انسانی صحت کے لیے ضرر رساں ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین تحقیق کے مطابق 10 لاکھ سے زائد امریکیوں کے مطالعے کے بعد ایسے افراد جو روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں ان میں کثرت اموات 13% سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان افراد کے جو 7 گھنٹے سوتے ہیں، جبکہ ایسے افراد جو صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں ان میں موت کے خطرات 17% زائد پائے گئے ہیں۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ رات کی پرسکون نیند فطری لحاظ سے دن کی لمبی نیند سے کئی گنا بہتر ہے۔ مثلا دن میں 10 گھنٹے سونا طبی اور نفسیاتی صحت کے نقطہ نظر سے رات کے 4 گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند لینے والے افراد عموماً سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں، جبکہ مناسب نیند لینے والے چست اور سست تندرست رہتے ہیں۔ لہذا فطری تقاضوں کو اپناتے ہوئے اعتدال کی زندگی اور اعتدال کے مطابق نیند لینی چاہیے۔ ذہنی صلاحیتوں کو متحرک رکھیں۔ ایسے افراد جو نئی زبانیں سیکھتے رہتے ہیں یا کوئی اور علمی کورس کرتے رہتے ہیں وہ ذہنی طور پر ایسے افراد سے بہت آگے ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ کر بالکل کنارے ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ذہنی صلاحیتوں کو متحرک رکھنے سے نہ صرف یہ صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں بلکہ انسان جسمانی طور پر بھی فٹ رہتا ہے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی شغل میں لگائے رکھتے ہیں وہ نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ کاہل الوجود لوگوں کی نسبت لمبی عمر پاتے ہیں۔ اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ ضمیر کی آواز دراصل اللہ کی آواز ہے جو زندگی گزارنے کے لیے صحیح اور غلط راہ میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ روحانی علم کے مطابق انسان میں 2 حواس پائے جاتے ہیں، ایک اعلیٰ حواس اور دوسرے محدود یا اسٹل حواس۔ ہر انسان میں اعلیٰ اور اسٹل دونوں حواس موجود ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حواس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ شعور اور اسفل حواس کا مطلب محدود شعور۔ اعلیٰ حواس انسان کا ضمیر ہے جو غلط اور صحیح کاموں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان ضمیر کی آواز نہیں سنتا تو محدود حواس اسے جکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ حواس انسان کے اندر خوف اور ہراس، اضطراب اور بے چینی پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر زندگی گزارنے کی توانائی کا جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے آپ کو یہ معلومات پہنچائی۔ اس کا مزید
معلومات، اس کی مزید معلومات ہم اپنے اگلے حصے میں آپ کو مہیا کریں گے۔